تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پروردگار عالم جزائے وافرہ عطا فرمائیں۔ آپ سے مخاطب ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم اکبری صاحب، دامت برکات۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بحیثیت مسلمان کے ہماری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد ہم انسانوں نے نہیں بلکہ ہمارے خالق مالک ذات نے ہمارے لیے متعین فرما دیا ہے، اور وہ فرمان الہی کے مطابق مختصر سا میں عرض کروں گا، حوالے زیادہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق عبادت الہی ہے اور خلافت عرضی ہے۔ یہ دو قرآن حکیم کے روح سے ہمیں ایک عبادت اور ایک خلافت عرضی، ان مقاصد کے حصول کے لیے علم تعلیم کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے وہ ہمارا ایک دینی فریضہ بن گیا ہے، اور اس کے بغیر نہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی فلاح کی صورت ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ علم اور تعلیم و تعلم بحیثیت مسلمان کی یہ ایک ہمارا فرض بن گیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دینا چاہتا ہے وہ صرف ہر شناسی تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ قوم و ملت کے باصلاحیت افراد کی تہذیب و تربیت کی بھی تعلیم کو ضروری قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے افراد میں افاقیت و عالمگیریت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ان کی فکر کی قوت محدود نہ رہے، بلکہ وہ تمام حدود کو خاطر میں لاتے ہوئے زمان و مکان کے قیود سے باہر بھی جھانکے اور اپنی تمام سرگرمیوں سے دنیا کے تمام افراد تک خیر و نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ وہ دل پرسوز، نگاہ بلند اور سخن دل نواز کے اوصاف کے حامل افراد کو تیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ وہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو کے مظہر میں وہ تعلیم ہی نہیں جو اپنے افراد میں روشن فکر اور علم و فکر میں تجسس و تحقیق اور گہرائی پیدا نہ کر سکی۔ محترم اساتذہ کرام، مملکت پاکستان کے معرض وجود میں آئے ہوئے 74 سال ہو گئے، 74 سال پاکستان کے وجود کے ہو گئے ہیں، لیکن بحیثیت ایک آزاد قوم کے ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پا سکے کہ ہم کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی تعلیم ہو سکتی ہے جو ہماری قومی فلاح و ترقی کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر زور تو دیا جاتا ہے، اور ہر حکمران با تدبیر اور ہر وزیر و مشیر وہ کی زبان پر تعلیم کو عام کرنے کے وعدے بھی ہوتے ہیں۔ سالانہ بجٹ میں ہمیشہ یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تعلیم کے لیے اتنے فیصد اضافے کے ساتھ بجٹ مختص کر دیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی کہ تعلیم ہو تو کیسی ہو۔ کیا وہ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے جو سرکاری نوکری دلا سکے؟ کیا وہ تعلیم عام کریں گے جو ہمارے پیٹ کے مسائل کو حل کر سکے؟ یہ بہت سطحی سوچ ہے، اور کسی آزاد قوم کے ہرگز شاہ نشان نہیں کہ وہ تعلیم
علم اور تعلیم جیسے عرفہ اعلیٰ مرتبہ کے حامل وصف کو ان اغراض کے لیے استعمال میں لائے، یہ ان لوگوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے جو آج بھی انگریز کی غلامی کے گن گاتے ہیں اور انگریزی کے چند الفاظ سیکھنے کو اپنا نظر سمجھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو پا لیا ہے۔ یہ آزاد اور خود مختار سمجھ بوجھ کے حامل امت اور قوم ملت کے لیے خدمت کے جذبے سے سرشار قوم ملت کی سوچ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محترم حضرات، کیا ہمارے عصری علوم کے لیے قائم ادارے، کالج اور یونیورسٹیز بحیثیت ایک مسلمان قوم کے افراد کے ہماری اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں؟ ابھی سے قبل حضرت نے جو خطاب فرمایا اور اس نے علوم کو دینی اور دنیاوی دو قسموں میں تقسیم کیا۔ بعض حضرات اس کو قدیم اور جدید سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ تقسیم اس اعتبار سے اگر کر دیا جائے کہ علم نافع اور علم غیر نافع، علم نافع اور علم غیر نافع، یہ دنیاوی علوم بھی ایسے ہیں جو نفع دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ اس کی طرف بھی علم کی نسبت کی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کے پاس وہی ہے، وہی آتی ہے اور وہی کے ذریعے سے ان کو کشتی بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو نافع اور غیر نافع، یعنی وہ علم جو انسان کو نفع دے۔ اب سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے دعوت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تفسیر و حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، علوم کا انتقال بھی ہوتا ہے، نافع ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک وہ غیر نافع، بہت سے علوم ہیں۔ مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے 72 علوم اور ہر علم کی تعریف، اس کے غرض و غایہ، اس کا موضوع اور پھر اس کی تاریخ کہ یہ کب سے اس علم کی تدوین ہوئی ہے۔ اس میں موسیقی بھی، علم جفر بھی، علم رمل بھی، علم سحر بھی، یہ سب اس نے شمار کی۔ تو نافع علوم بھی ہیں، غیر نافع علوم بھی ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ہمارے عصری علوم کے یہ قائم ادارے، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بحیثیت ایک مسلمان قوم کے افراد کے ہماری اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ اور ایک یہ بین حقیقت ہے جس کا اقرار، اعتراف انہی عصری تعلیمی اداروں کے کرتا دھرتا بذات خود وہ کرتے ہیں، برملا کہتے ہیں۔ ایک پاکستانی دانشور کا ایک تحریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب نما انسان کی، مغرب نما انسان کی تخلیق کا یہ عمل غیر شعوری طور پر پہلے بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، لیکن اب اس پر ہمارے شعوری جذبات کے نقوش بھی ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے غیر شعوری طور پر اور اب شعوری، محنت ہوئی، کوشش ہوئی، نے کہا وائلنس ایک ماحول بنا دیا گیا۔ یہ صورتحال قومی تعلیم و ترقی کے لیے خاص کر تشویشناک ہے۔ اگر ہم اپنی اعلیٰ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیاں ایک نظریاتی مملکت میں ایک نظریاتی انسان کے ذہنی، علم اور اخلاقی پرداخت کی ذمہ دار ہیں، تو میں ارباب نظر سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد ایک نسل، پھر دوسری نسل، وہ تقریباً دوسری نسل کی اختتام پذیر ہے، ہونے والی ہے، اور ایک تیسری نسل جس کے مزاج و آہنگ کی تعمیر کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کیا ہم نے ایسا علم پرور اور انفرادی و اجتماعی طور پر منضبط مسلمان تیار کیے؟
جو تاریخ پاکستان اور نظریہ پاکستان کا مقصود و منتہا تھا، یا کم از کم ان خطوط پر چل کر ہم نے اس کی کوشش کی؟ ایک نظریاتی مملکت میں یہ سوال بنیادی ہے، اور اس کا جواب دیے بغیر علم و عرفان اور سائنس و فلسفہ کی باتیں جن سے کسی ٹھوس نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے سطحی اور بے ربط معلوم ہوں گی۔ مگر اس سے وہ لکھتا ہے کہ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ یونیورسٹیوں کے نصابی اور تدریسی عمل سے لوگوں میں کوئی سدھ بدھ پیدا نہیں ہوئی، بات آگے ضرور بڑھی ہے، اور اس عمل کا تھوڑا بہت اکتسابی اثر بھی پڑا ہے، لیکن وہ بھی صلاحیتیں سوتی رہی، اور ہم ان درسگاہوں میں کوئی ایسا فعال مسلمان پیدا نہ کر سکے جو زندگی کے سدوسیان اور امروز و فردا کے پیمانے سے نہ ناپتا ہو، بلکہ اس کے اندر وہ جگرتاری موجود ہو جو اسے عظیم سے عظیم تر مقاصد کے حصول کے لیے مسترب رکھتی ہو۔ یہ اس دانشور کا موجودہ ہمارا جو نصاب ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں اس نے یہ اپنے طور پر یہ قول ذکر کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کالجوں کے بھی قریب رہے، ہم یونیورسٹیوں کے بھی بہت قریب رہے، لیکن ہمیں ایسے افراد جس کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم وہ اوصاف کا حامل وہ ہمیں نظر آئے، وہ اس کا بڑا فقدان ہے، اور وہ موجودہ یونیورسٹیاں، موجودہ نظام تعلیم، موجودہ نصاب تعلیم وہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی۔